بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹی کلپ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے، یہ ایک ریئل ویڈیو ہے کہ جس میں برج خلیفہ پر چمکتی ہوئی آسمانی بجلی فلسطین کے واضح نقشے میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے، ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے۔ یہ واضح اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کہ جو رو رو کر گر گڑا کر اللہ رب العالمین سے اس کی مدد طلب کر رہے ہیں، اور اپنے پیاروں اور اپنے بچوں، اپنے بزرگوں، اپنے پیاروں عزیزوں کی قربانیاں دینے کے بعد جو ان کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ شکر الحمدللہ الحمدللہ، تو اللہ رب العزت بھی ان کے دلوں کو تسلی دے رہے ہیں اس پیغام میں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ہو جائیں تو اس کو بھلا کسی کی کیا ضرورت، اور اس کو بھلا کس کا ڈر اور کس کا خوف۔ جیسے کہ ہمارے بھائی بنا خوف کے لڑ رہے ہیں کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے بھی علی الاعلان اپنے ان خاص بندوں سے فرمایا دیا کہ میرے بندوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جیسے فلسطین کے نقشے کی شکل میں بجلی کا چمکنا، یہ میرے رب کا پیغام ہے ان کفاروں کے لیے کہ تم ہوتے کون ہو میرے بندوں پر ظلم کرنے والے، میری بنائی ہوئی زمین پر فساد پھیلانے والے۔ اب میں ذرا پہلے تو اپنے پاکستانیوں کی بات کر لوں تو آپ کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اس وقت جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ کا ایمان پرکھا جا رہا ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے اور ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، جیسے کہ مومن ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کہ جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تم ایمان لے آئے ہو تو کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو تو کیا تم پرکھے نہیں جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، تم ضرور پرکھے جاؤ گے۔ اور یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں غزہ کے اندر، تو یہ ہم تمام مسلمانوں کا امتحان ہی ہے، جو ہمیں آزمایا ہی جا رہا ہے کہ ہمارے بھائی وہاں مصیبت میں ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے پیاروں کی جانیں دے رہے ہیں، اور اپنے قبلہ اول کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سرزمین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا کیا حق ہے؟ ہم اپنا حق ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا میڈیا تک خاموش ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ جو پی ایس ایل میں کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے، کے ایف سی کی اسپانسرشپ میں جو پی ایس ایل کروایا جا رہا تھا، اور ابھی جو ایک تازہ ویڈیو ایک کرکٹر کی آ رہی ہے کہ جس سے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ سینیٹ آف بات یہاں پاکستان نے کرنا غزہ مناسب کے نہیں ہے۔ کیوں مسلمانوں بھائی؟ کے لیے کیوں اور مناسب نہیں ہے؟ اسرائیل کی اللہ مذمت رب کے لیے العزت پر ایمان قرارداد نہیں لائے ہو منظور ہوئی۔ کیا؟ تم آج ایک مسلمان بہت نہیں بڑا ہو کیا؟ دن ہے تم پاکستان کے اللہ کے لیے۔ سوا کسی اور سے کیا ڈرتے آپ ہو؟ پی ایس ایل میں جو خود ایک جب میچ گندے جیتے نطفے ہیں سے پیدا اس ہوئے ہیں۔ جیت کو کیا میرے رنگ بھائیوں، دیں گے؟ اللہ اور سے ڈرو، دو لفظ اللہ سے ڈرو، غزہ یہ کے امتحان کا مسلمانوں وقت کی ہے۔ حمایت اللہ میں سے اور معافی مانگو اسرائیل کی اور کھلم کھلا مخالفت حق میں کا کیا ساتھ نام دو، پسند فرمائیں گے ظالم کا آپ؟ ہاتھ روکو، کم سے کم دیکھیں، مخالفت تو کر ہی دو۔ ہم پی ایس کرکٹ ایل کو ان دیکھنے چیزوں والوں سے کو تھوڑا بھی دور رکھیں شرم تو نہیں آتی اچھا ہے، کہ پتہ کیونکہ نہیں ہم آج اس کل کے طرح کوئی مسلمانوں کو سٹیٹمنٹ ہو نہیں کیا دے گیا ہے۔ سکتے ایز اے پلیئر۔ ان کا ہمارا تو کام ہے ایمان ہی کرکٹ پہ سو گیا بات ہے، کرنا، میچ تو نہیں میں دیکھیں گے اتنا تو ان پتہ نہیں چیزوں مر میں ہی نہیں جائیں گے پڑتا اور شاید۔ نہ مجھے او اتنا میرے خاص بھائیو، پتہ ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا منہ لے کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اسرائیلی وزیر اعظم، شاید آپ نے ایک کلپ دیکھی بھی ہوگی کہ جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ پاکستانی بزدل ہیں، اور مہدی علیہ السلام کی یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بس ایک خواب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو ان ظالموں کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا ہے کہ میں رب ہوں، اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، اور جس کے ساتھ میں ہو جاؤں پھر کون ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ تم ہوتے کون ہو میری زمین پہ فساد پھیلانے والے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے پکارنے والوں پر ظلم کرنے والے؟ کیا تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ میری پکڑ آئے گی، اور میری پکڑ زبردست پکڑ ہے۔ اے کافرو، تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے۔
میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم مالی مدد بھی کریں اپنے بھائیوں کی، اور اگر ہمیں جان دی ہے تو ہم جانی مدد بھی کریں ان کی، کہ ہم سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، کیونکہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو تقریباً سویا ہوا ہے، اور ہمارے جو آج کل کے زیادہ تر جو صحافی ہیں وہ لفافے والے صحافی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو ایمان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔